اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لترا بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس وسیع و عریض کائنات میں اللہ کا باقی ماندہ خزانہ بقیۃ اللہ امام زمانہ، لہذا بقیۃ اللہ ٹی وی کے ہمارے اس واقعات ہماری اس گفتگو کے دوران اب آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری گفتگو آپ تک پہنچے۔ امام زمانہ کو خدا نے بڑی طویل اور لمبی عمر عطا کی ہے، جس میں اس وقت امام زمانہ 1186 سال سے زیادہ امام کی ایج مقدس ہے، عمر مبارک 1186 سال سے 2-3 مہینے اوپر، اور دنیا میں لوگ ایج گزارنے سے ضعیف ہوتے ہیں۔ امام زمانہ اپنی اس طویل عمر میں ضعیف نہیں ہوں گے بلکہ امام جوان ہی رہیں گے۔ زیادہ تر روایات، کچھ روایتیں 30 سے 40 سال جب ظہور اثر اور خروج انور ہوگا، بعض روایات میں ہے کہ 40 سال کے امام جوان محسوس ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ جیسے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، یہ لوگوں کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ ظاہری اپنے آپ کو اسلام سے منسلک ہونے کے باوجود یہ تعجب کرتے ہیں اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی۔ تو یہ اصل میں نہ یہ قرآن کو سمجھتے، نہ خدا کو قادر مانتے، اللہ کی قدرت کو مانتے ہوتے، تاریخ اور تفسیر کی طرف تھوڑی توجہ ہوتی، تعصب کی عینک اتار کر دیکھتے تو بڑی بڑی ہستیوں نے بڑی بڑی لمبی عمر سن گزارا۔ جناب خضر علیہ السلام تقریباً 10,000 سال کے اب ہو چکے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کراس بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال زندگی گزاری، اس کے بعد کینان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے 900 سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو 4-5 پشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر جنت میں ظاہری زندگی کے ساتھ جس طرح وہاں زندگی گزارے تھے اب جنت میں، تو یہ بھی 10,000 سال بن جاتی۔ حضرت آدم کے نواسے کے بارے میں ہم نے بتایا، 3,707 سال اوج بن انق نے زندگی گزاری۔ مصر کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا جس نے 3,700 سال عمر گزاری۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے دور سے لے کر اس وقت تک موجود ہیں۔ حباب والبیہ کے بارے میں جو امام جنہوں نے مولا علی سے لے کر امام رضا تک کا دور، پھر امام کے لیے اٹھیں گی، 240 سال اس وقت عمر گزاری، پھر آئیں۔ اس کے بعد ابو الدنیا معمر غربی علی بن عثمان بن خطاب بن مرہ جو مغرب کا تھا، مولا کا صحابی بھی تھا، مولا علی کے دور میں صفین میں مولا کے ساتھ تھا، مولا کے گھوڑے کی ٹانگ اسے لگی، اس کے ماتھے پر نشان بھی تھا، اور 250 سال 250 سال بعد بھی اس کو دیکھا گیا تو وہ اس کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے، بس نیچے والے ہونٹ سے کچھ بال جب اسے بھوک لگتی تھی سفید ہوتے تھے، کھانا کھاتا تھا پھر وہ پھر سیاہ ہو جاتے۔ اس کے علاوہ سرکار شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سربائی ایک بادشاہ، ہندوستان کی ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا کہ جو نبی پاک کے دور سے پہلے تھا، بہت مدتوں اس نے وقت گزارا، 930 سال اس نے بھی زندگی گزاری۔ وہ گوشت کی یخنی اور پیاز کی طرح کی سبزی کھاتا تھا۔ اس کے
شہر جو جس شہر میں تھا اس کے 1000 دروازے تھے، ہر دروازے پر 1000 سپاہی تھے۔ یہ ہم نے ایک لسٹ بیان کی۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا، جاپان ہے، ہم پاک پتن کا ایک آدمی 176 سال کی عمر میں جوانوں کی طرح چلتا تھا، اس کا نام جلال الدین بیان کیا۔ ہم نے اپنے دور میں بھی کئی 100 سال کی ہم نے دیکھے افراد۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی چھوٹی سی لسٹ تھی جو آپ کو بیان کرنی تھی۔ تاریخ اور تفاصیل کو دیکھا جائے، ان جو جملے یا جن افراد کے بارے میں ہم نے کہا ان کی طرف متوجہ ہوں۔ بعض تو ایسی ہستیاں کہ فقط زندگی نہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا حضرت خضر علیہ السلام 10,000 سال سے زندہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی عمر بھی کئی ہزار سال پر مشتمل ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں کوئی آدمی اگر مر جاتا ہے، مومن ہو، ریگستان، صحراؤں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، حضرت خضر علیہ السلام اس مومن کا غسل و کفن اور دفن کرتے ہیں۔ کوئی بے وارثوں کی طرح مر جائے صحراؤں، جنگلوں میں، اور سمندروں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں کوئی آدمی پردیش کی حالت میں یا کوئی اس کا وارث نہ ہو، مر جائے، یا دریا میں ڈوب کر، سمندر میں ڈوب کر، یا نہروں میں یا جزیروں پر، تو اس کا غسل و کفن دفن کا اہتمام حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، ان کی زندگی وہ بہار تھی۔ ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ سے گزرتے تھے، اللہ نے ان کے جسم میں اور ان کے وجود میں برکت رکھی تھی۔ بنجر زمین سے یا کہ جس جگہ سے گزرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے، نیچے سے زمین میں سبز آ جاتا تھا، اس وجہ سے انہیں خضر کہا، سبز والا، سبز رنگ والا، سبز رنگ کا اثر چھوڑنے والا خضر۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے عرض کی، جب اتنی واقعات ہیں تو خدا کو قادر مانو۔ قرآن اور روایات میں واضح ہے، امام زمان علیہ السلام کی طویل غیبت کے بعد امام اس دنیا کو جنت بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔